الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين۔ لائق احترام اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام و مشاہدین اعظام، ابھی جو مہینہ ہم پر اور آپ پر سایہ فگن ہے، یا جس مہینے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب ہے، اور یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو حرمت و عظمت والے مہینے ہیں، جن کی حرمت اور جن کی عظمت اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کی کتاب میں 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور یہ تعداد یعنی مہینوں کی 12 تعداد جو ہے، یہ کب سے ہے؟ اسی وقت سے ہے جس وقت اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ اور اللہ رب العالمین مزید ارشاد فرماتا ہے کہ ان 12 مہینوں میں، سال میں جو 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہی سیدھا اور درست دین ہے، تو تم ان ایام میں، ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، سرکشی نہ کرو۔ ظلم، سرکشی، طغیان، تعدی، یہ تو سال کے 12 مہینے منع ہیں، ہر لمحے ہر وقت منع ہے یہ چیز، لیکن اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ ان ایام میں، ان 4 مہینوں میں ظلم و طغیان، سرکشی اور تعدی سے منع کیا۔ اور ان مہینوں کی حرمت زمانے جاہلیت میں بھی برقرار تھی۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان کی حرمت کا خیال رکھتے تھے، ان مہینوں کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے، حتیٰ کہ کسی کے باپ کا قاتل بھی ان ایام میں، ان مہینوں میں مل جاتا تھا تو اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے، یعنی قتل و غارت گری، خونریزی اور اسی طرح جنگ و جدال، ان مہینوں میں ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے خاص خصوصیت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کے متعلق ارشاد فرمایا، ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم گھما کر اسی ہیئت پر، اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت اور جس ہیئت پر اس وقت تھا جس وقت اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کی۔ السنة 12 شہرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں 3 مہینے پیدر پہ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے پیدر پہ ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، اور چوتھا مہینہ جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے، یعنی رجب ہے چوتھا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینے حرمت و عظمت والے ہیں، جن میں خصوصیت کے ساتھ قتل و غارت گری، ظلم و طغیان، تعدی و سرکشی منع ہے، اور یہ مقام، یہ عظمت ہے شریعت اسلامیہ کی نظر میں اس مہینے کی، یعنی ماہ رجب کی، اور اسی طرح سے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کی۔ اس کے علاوہ جو بھی خصوصیات، جو بھی فضیلت اس مہینے کی بتائی جاتی ہیں، چاہے وہ اس مہینے میں خاص طور سے کسی خاص نماز کا اہتمام کرنا، روزے کا اہتمام کرنا، مردوں کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا، یا اس مہینے میں عمرے کا اہتمام کرنا، اس طرح سے جو بھی حدیثیں اس مہینے کے سلسلے میں ذکر کی جاتی ہیں، اور مختلف قسم کے عبادتوں کی جو فضیلت بتائی جاتی ہے اس مہینے میں، اس طرح کی کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ماہ رجب میں کسی طرح کی عبادت کے اہتمام کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں آ جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، حجت کے لائق اور قابل نہیں ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ سے اس مہینے میں ایک خاص قسم کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الرغائب جسے کہا جاتا ہے، اس تعلق سے سوال کیا گیا تو امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بدعت قبیحہ ہے،
یعنی صلاۃ الرغائب جو رجب کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے یہ بدعت قبیحہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور نماز جس کا نام ہے صلاۃ ام داؤد کے نام سے جو نصف رجب کو پڑھی جاتی ہے، یہ بھی ایک طرح کی بدعت ہے۔ اس چیز کا یعنی اس نماز کا شریعت اسلامیہ میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اور صلاۃ الرغائب اس کا وجود تو 4 صدی ہجری کے بعد ہوا، 4 صدی کے بعد، تو ظاہر سی بات ہے جو 4 صدی کے بعد جو چیز ایجاد کی گئی ہو وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہو سکتی، اور اس چیز کا وجود صحیح حدیث میں مل بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں روزے، خاص روزے کا اہتمام کرنا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس تعلق سے جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں وہ جھوٹی ہیں، وہ من گڑت حدیثیں ہیں، کوئی بھی صحیح حدیث اس تعلق سے نہیں پائی جاتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ماہ رجب میں یعنی رجب کے مہینوں میں کسی خاص روزے کا اہتمام کیا ہو۔ تو اس تعلق سے یعنی رجب کے مہینے کے تعلق سے جو مختلف حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں، اس میں عبادت کی جو فضیلت بتائی جاتی ہے، جو نمازیں مختلف قسم کی نمازیں ایجاد کی جاتی ہیں، یا اسی طرح سے اس مہینے میں رجب کے کوڑے جو بنائے جاتے ہیں، یا اسراء اور معراج کے نام پر جو جشن منائے جاتے ہیں، یا قبروں کی زیارت، کسی خاص دن قبروں کی زیارت کی جاتی ہے، قبرستان کی زیارت کی جاتی ہے، اس طرح کا کوئی عمل شریعت اسلامیہ میں موجود نہیں ہے۔ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اہتمام اس مہینے میں کیا ہے، اور نہ ہی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس طرح کا کوئی عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، یا جس چیز کو کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو، وہ چیز شریعت نہیں ہو سکتی، وہ چیز عبادت نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ چیز بدعت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے معاملے میں، ہمارے دین میں کسی چیز کو ایجاد کیا جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، تو وہ چیز مردود ہوگی۔ اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر میرا حکم صادر نہ ہوا ہو، میرا فرمان صادر نہ ہوا ہو، تو وہ عمل باطل ہوگا، وہ عمل مردود ہوگا، وہ عمل بدعت ہوگی۔ اور بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر محدث، ہر ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ حضرات گرامی قدر، عبادت کے معاملے میں اصل یہ ہے کہ عبادت جو بھی کی جائے گی، عبادت توقیفی ہوتی ہے، یعنی اس کے کرنے کے لیے اس کے صحیح ہونے کی دلیل چاہیے۔ یعنی تمام عبادات منع ہیں الا یہ کہ اس کے کرنے کی دلیل ہو۔ آپ نماز دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر دلیل موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ رمضان میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ روزہ ہم پر فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ اور اسی طرح سے ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو جو ایام بیض کہلاتا ہے، اس کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ تو جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہو، وہ چیز تو عبادت ہو سکتی ہے، لیکن جس چیز کے کرنے کا حکم نہ دیا ہو، یا جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، وہ چیز عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس مہینے میں مختلف قسم کی جو عبادت کی شکلیں اختیار کی جاتی ہیں، چاہے وہ صلاۃ الرغائب کے نام پر ہو، یا صلاۃ ام داؤد کے نام پر ہو، یا اسی طرح سے مردوں کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کا عمل ہو، یا اسی طرح سے رجب کے کوڑے اور اسراء اور معراج کا جشن ہو، یہ شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ یہ عمل باطل ہے، یہ عمل بدعت ہے۔ اور بدعت کا مقام، بدعت کی کوئی جگہ شریعت اسلامیہ میں موجود نہیں ہے۔ ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ نہیں ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ بدعت حسنہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ساری کی ساری بدعتیں جو دین اسلام میں کی گئی ہیں، جو عبادت کے نام پر لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں، جن پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، وہ چیز باطل ہوگی، وہ گمراہی کا سبب ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس میں غلط کیا کر رہے ہیں؟ آخر نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے رکوع کر رہے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی نماز یا کسی بھی عبادت کے درست ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔
کسی بھی عبادت کے درست ہونے، کسی بھی عبادت کے صحیح ہونے کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ عمل جو عبادت آپ کر رہے ہیں، چاہے نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، وہ عمل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہو، اس عمل میں اخلاص پایا جاتا ہو، آپ نے اس عمل کو اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، چاہے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اس میں آپ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کریں، آپ کا وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع کی گئی ہو، تب تو وہ عمل آپ کا عمل صحیح عمل کہلایا جائے گا، اور وہ عمل آپ کی عبادت ہوگی۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو آپ کا وہ عمل باطل ہوگا، آپ کا وہ عمل بدعت ہوگا۔ ان دونوں چیزوں کا، دونوں شرطوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک شرط پائی جائے اور دوسری شرط مفقود ہو۔ اگر ایک شرط صرف پائی جائے، یعنی آپ نے اس عمل کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے، آپ نے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس عمل کو کیا ہے، لیکن آپ کے اس عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت نہیں ہے، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو نہیں کیا ہے، تو آپ کا یہ عمل باطل ہوگا، آپ کا یہ عمل بدعتی عمل ہوگا، بدعت، آپ کا یہ کام بدعت ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق تو کیا، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو کیا، لیکن اس عمل میں اخلاص نہیں ہے، آپ نے اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کیا، یعنی پہلی شرط جو اخلاص ہے وہ مفقود ہے، تو پھر آپ کا یہ عمل شرکیہ عمل ہوگا۔ یہ عمل آپ کتنا خوبصورت کیوں نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں عمل، اس میں اخلاص نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کی گئی، وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، کسی مخلوق کے لیے کی گئی ہے، تو پھر وہ آپ کا عمل باطل ہوگا اور آپ کا عمل، یہ عمل شرکیہ ہوگا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی جو عظمت بتائی ہے، اس مہینے کی جو حرمت ہے، یہ ہے اس کی فضیلت کی، ان 4 مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، جس میں خصوصیت کے ساتھ قتل و غارت گری، ظلم و تعدی اور طغیان و سرکشی منع ہے۔ اس کے علاوہ جو حدیثیں اس تعلق سے بتائی جاتی ہیں وہ حدیثیں درست نہیں ہیں، اس لیے کسی خاص نماز کا اہتمام کرنا یا کسی خاص روزے کا اہتمام کرنا، خاص ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات یا جشن منانا، رجب کے کوڈے بنانا، یہ سارے اعمال باطل ہیں، یہ سارے اعمال بدعت ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے نکلنے کا مخرج بتایا، کیا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو شخص بعد میں زندہ رہے گا وہ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سے اختلاف دیکھے گا، بہت سے اعمال دیکھے گا، بدعت دیکھے گا، تو پھر اس کے اوپر کیا لازم آتا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے وقت میں جب بدعتیں رونما ہو جائیں، بہت سے اعمال ایسے پائے جائیں جن کے بارے میں تفریق نہیں کر سکتے ہو، جن کی حقیقت معلوم نہیں کر سکتے ہو، تو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تمہارے اوپر لازم آتا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لو اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنا لو۔ اب دیکھیں، اگر یہ چیز جو اعمال اس رجب کے مہینے میں انجام دیے جا رہے ہیں، چاہے وہ صلاۃ الرغائب ہو، چاہے صلاۃ ام داؤد کے نام سے ہو، چاہے رجب کے کوڈے ہوں یا اسراء و معراج کا جشن ہو، کیا یہ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو انجام دیا ہے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ اعمال اختیار کیا ہے؟ اگر نہیں اختیار کیا ہے تو آپ بھی ترک کر دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس اعمال کو اختیار کر کے، جس عمل پر، جس کام کو اختیار کر کے وہ جنتی ہوئے، والسابقون الاولون ہوئے، اسی اعمال کو اختیار کر کے آپ بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول، کہ اگر کسی چیز کے بارے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس چیز کو اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اس چیز کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، کہ دیکھو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق، اللہ اور رسول کے سنت کے مطابق اس معاملے کا فیصلہ کر لو اور اس معاملے کا حل تلاش کر لو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اب ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو گیا، آپ کہتے ہیں صلاۃ الرغائب ایک اچھی چیز ہے، میں کہتا ہوں بدعتی چیز ہے، اس چیز کا شریعت اسلامی
اسلامیہ میں کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا صحیح حدیث میں اس چیز یہ عمل موجود ہے؟ کیا صحابہ نے اس عمل کو کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اعمال کو انجام دیا ہے؟ یا اس مہینے میں کسی اسراء اور معراج کا جشن منایا ہے؟ رجب کے کوئی کوڈے بنائے ہیں؟ اس مہینے میں کسی خاص ذکر و اذکار کا اہتمام کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو آپ بھی اختیار کر لیں، اور اگر نہیں کیا ہے تو اس چیز سے باز آ جائیں، یہ چیز باطل ہے، اسے ترک کر دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں جو اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی عمل ہم اللہ رب العالمین کے لیے کریں، ہمارے اس عمل میں اللہ رب العالمین اخلاص پیدا کرے، اور بدعت اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔